अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मा नूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको अपने प्लेटफॉर्म हीलो मेडिकेशिया पर खुशामदीद कहती हूँ। आप अगर इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है ये हमारे साथ सीखते रहें। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ के ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनके बारे में हर इंसान को स्पेशली वालिदैन को जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके जो बच्चे एक स्टेज से दूसरी स्टेज में शिफ्ट हो रहे हैं, जिनके अंदर ग्रोथ की वजह से भी, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी जो इश्यूज़ आ रहे हैं या जो वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनको अगर टाइमली एड्रेस ना किया जाए तो वो किस साइड पर उनको लीड कर सकते हैं। जैसे पहले की वीडियो में भी हमने कुछ सिम्टम्स के ऊपर बात की थी कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसमें जो कि आपको मेंटल हेल्थ के बड़े मसाइल की तरफ लीड कर सकते हैं। आज उसी तरह से हम जो है वो एडोलसेंस के यानी कि जो बच्चे बलूगत के बाद जो उनका स्टेज आती है जिसमें उनको जो है बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनके अंदर हर काम करने का जुनून और जज्बा होता है, उनको बहुत ही एहतियात से हर चीज़ बतानी पड़ती है, समझानी पड़ती है ताकि उनसे कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो जाए। एडोलसेंस का टाइम यानी कि जो बलूगत का टाइम होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, जो नॉर्मली 14, 15 या 16 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है, या डिपेंड करता है बच्चों की जो बायोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है उस पर भी ये डिपेंड करता है। कुछ की जो टाइम है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है, कुछ का थोड़ा डिले में चला जाता है। बहरहाल ये एडोलसेंस की जो स्टेज होती है ये बहुत ही क्रिटिकल होती है, जिसमें बच्चों की ना सिर्फ फिज़िकल ग्रोथ हो रही होती है, उनकी इमोशनल ग्रोथ भी हो रही होती है, उनकी मेंटल ग्रोथ भी हो रही होती है, और वो अपने इस क्योंकि ये तीनों चीज़ें इकट्ठे ग्रो हो रही होती हैं, फिर उनकी जो सोशलाइजेशन होती है वो भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो उन बच्चों को नहीं मालूम होता कि कहाँ पर हमने किस तरह से बिहेव करना है। उनकी जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी नहीं मालूम होता कि हम अपने बच्चों को किस तरह से इस क्रिटिकल स्टेज से बाहर निकालें या किस तरह से हम उनको समझाएं या उनको हैंडल करें, क्योंकि ये जो स्टेज होती है ये बहुत पीक पे होती है। इसमें बच्चे जो हैं वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते, वो बस ये चाहते हैं कि हमारी हर बात मानी जाए, हमारी हर ज़िद को पूरा किया जाए, और पेरेंट्स के पास कुछ भी नहीं ऐसी इंफॉर्मेशन होती, कोई उनके पास स्ट्रेटजी नहीं होती अप्लाई करके वो अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्डअप करके रखें और उनको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन देते रहें। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारी वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कुछ भी मिस मत करें क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली है। इस पीक स्टेज के ऊपर बच्चों के अंदर जैसे कि मैंने बताया चेंजेस आ रही होती हैं, तो वो सब उनके बिहेवियर के ऊपर भी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। उन बच्चों को ख़ुद भी नहीं मालूम होता कि हम जो बिहेव कर रहे हैं, जो हम जेस्चर दे रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, वो किस वजह से है। ठीक है, उनके पेरेंट्स, क्योंकि वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है, उनके पेरेंट्स जब उनको डांटते हैं किसी भी एक्टिविटी के ऊपर तो वो बच्चे गुस्से में आ जाते हैं, उनका इमोशनल अराउजल बढ़ जाता है। इमोशनल अराउजल बढ़ने की वजह से, क्योंकि उनको खुद भी नहीं मालूम होता कि इस क्रिटिकल स्टेज को, इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे हैंडल करना है, तो वहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अपने आप को पेरेंट्स से दूर कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स उनसे प्यार करते हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस वक्त में उन्हें ये फील होता है कि हमारे पेरेंट्स शायद हमारी खुशी नहीं चाहते, या हमें बिला वजह की रोक टोक कर रहे हैं, या हमें अपने बारे में, हमें अपने आसपास के लोगों के बारे में ज़्यादा मालूम है। लेकिन ये उन बच्चों की गलत फहमी होती है, और इसी वजह से वो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा गलत एक्टिविटी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, जो लड़के होते हैं वो अपनी इस इमोशनल अराउजल को, अपने इस गुस्से को, अपनी इस ज़िद को
بیلنس کرنے کے لیے، اس کو فلفل کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اگر ان کو قسمتی سے اگر اچھی کمپنی مل جائے تو ان کے فرینڈز جو ہیں ان کو کاؤنسل کر دیتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ بچے جو ہیں وہ اگر کسی غلط کمپنی میں جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں تو وہ لیڈ کر سکتے ہیں ڈرگ ایڈکشن کی طرف، اسموکنگ کی طرف، یا اور جو اس طرح کی ان ایکسیپٹیبل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر وہ انوالو ہو جاتے ہیں. جو بچیاں ہوتی ہیں ان کا بھی جب ایموشنل اراؤزل ہوتا ہے، جب وہ بھی اریٹیشن فیل کر رہی ہوتی ہیں، ان کا بھی اینگر جو ہے، ان کا جو غصہ ہوتا ہے وہ بھی پیک پہ جا رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ غلط راہ اختیار کر جاتی ہیں کہ ہماری کوئی بات سننے والا ہو، کوئی ہم سے کسی کے ساتھ ہم اپنی بات شیئر کر سکیں، کوئی ہمیں وہ بولے جو ہم سننا چاہتے ہیں. اس طرح کی جب سچویشن ہو، اگر ہماری ویڈیو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں یا ہمارے جو ایڈولسنٹس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو اگر اس طرح کی جو بیہیورل چینجز ہیں وہ اگر فیل ہو رہی ہیں تو ایز سون ایز پاسبل آپ کاؤنسلنگ کروائیں، اپنی کنسلٹیشن لیں، اپنے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، ان سے بات کریں کہ ہمارے اندر یہ چینجز ہیں، ہم سے یہ سب چیزیں جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی، ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہے، ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن شپ ہے وہ خراب ہو رہا ہے. تو وہ ضرور جا کے اس کے بارے میں کنسلٹیشن لیں. مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو سب میں ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے ٹریگر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں وہاں پر انکاؤنٹیبل سٹیمولس ہوتے ہیں جو ہمیں کسی بھی وقت ٹریگر کر سکتے ہیں، ہماری مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی سمٹمز ہیں یا کون سے وہ ریڈ فلیگز ہیں جن کو اپنے بچوں کے اندر پیرنٹس کو دیکھنا بہت ضروری ہے، یا ان کی جو بیہیویئر ہے اس میں اگر چینجز آ رہی ہیں تو پیرنٹس کو کون سی چیز نوٹس کرنی چاہیے اپنے بچوں کے اندر. ایکسیسو سلیپنگ اور انسومیا، یعنی کہ بہت زیادہ سوئے رہنا یا پھر سونے میں ان کو پرابلم ہونا یا ایشو فیس کرنا. اس کے بعد ہے لاس آف انٹرسٹ ان فیوریٹ پاس ٹائم اور ایکٹیویٹیز، مطلب کہ جو ان بچوں کی بہت ہی فیوریٹ ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کی ہابیز ہیں، ان کے اندر بھی ان کا انٹرسٹ لوز ہو جانا. اس کے بعد ان کی جو ایکیڈیمک پرفارمنس ہے اس کے اوپر افیکٹ ہونا. ٹھیک ہے، ان ایکسپیکٹڈلی اگر وہ بچہ بہت اچھے گریڈز لے رہا ہے تو اس کے گریڈز جو ہیں وہ فال ہو جانا، کلاس میں بھی اٹینٹیو نہ رہنا یا کلاس کو مس کر دینا یا اسکول نہ جانا. ٹھیک، اس کے بعد ہے ویٹ لاس. ٹھیک ہے، بہت ہی تیزی سے ویٹ لوز ہو جانا، کھانا چھوڑ دینا، لاس آف ایپیٹائٹ. ٹھیک، ایکسیسو وری اور فیئر، کہ بہت زیادہ پریشان رہنا یا خوف زدہ رہنا، ایکسٹریم موڈ چینجز اور کنفیوزڈ تھنکنگ. ٹھیک ہے، ان کے موڈ ہر وقت چینج ہوتے رہیں، کہ بات کرتے کرتے سیڈ ہو جانا یا لڑ پڑنا بہن بھائیوں کے ساتھ، یا بہت ہی کنفیوز رہنا کہ اگر ان سے کچھ پوچھا جائے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیا جواب دیں یا کس طرح سے ڈیسیژن لیں. اس کے علاوہ ڈیلوژنس اور ہیلوسینیشنز. ڈیلوژنس اور ہیلوسینیشنز جو ہیں یہ بہت ہی سویرٹی والی سچویشن میں ہوتی ہیں، کہ جب کوئی ڈس آرڈر کی طرف لیڈ کر چکا ہوتا ہے بچہ یا بچی، تو تب ڈیلوژنس اور ہیلوسینیشنز ہونے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو وہ سب چیزیں اپنے انوائرمنٹ میں دکھنے اور سنائی دینے لگ جاتی ہیں جو ایکچولی ہوتی نہیں ہیں. اس کے بعد سبسٹنس ابیوز، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اگر خدا نہ خواستہ بری کمپنی ان کو مل جاتی ہے تو اس میں وہ ڈرگز اور اسموکنگ کی طرف اور الکوہل کی طرف چلے جاتے ہیں، یا جو اور ان ایکسیپٹیڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں. آئیڈیاز آف سوسائڈ، یعنی کہ ان کو ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ میں مر جاؤں گا یا مجھے مر جانا چاہیے، میری زندگی کا، میرے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہائپر ایکٹیو بیہیویئر اور روٹین لیتھارجی، مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ان کے بیہیویئر میں پھرتی آ جانا، ہر کام بہت تیز تیز کرنا، یا پھر بہت زیادہ لیزی ہو جانا، بہت زیادہ سست ہو جانا.
ٹھیک ہے. ملٹیپل فزیکل ایلمنٹس وداؤٹ آبویس کازز، یعنی کہ ان کے ہر وقت سر میں درد رہنا، ہر وقت ان کے معدے میں درد رہنا، کہیں نہ کہیں پہ اس طرح کی کچھ نہ کچھ پرابلمس رہنا جن کی بارے میں ان کو خود بھی نامعلوم ہو رہا ہو کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. فریکوینٹ ٹیمپر ٹینٹرمس، کہ بہت زیادہ چڑچڑاپن آ جانا، بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرنا، بہت زیادہ غصہ دکھانا، اپنے آپ کو جو ہے نقصان پہنچانا، دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانا. تو یہ سب بیہیویئرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ریڈ فلیگز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور پیرنٹس کو یہ سب چیزیں نوٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ سب ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ اگر دیکھ رہے ہیں ان کے بچے کے اندر اس طرح کی چینجز آ رہی ہیں یا اس طرح کی اور چینجز بھی آ رہی ہیں، جیسے انہیں یہ بھی معلوم نہ ہونا کہ وہ کس جگہ پہ ہیں، یا ان کو ڈیسیجن لینے میں پرابلم ہو رہی ہو، سوچنے میں پرابلم ہو رہی ہو، ان کو ارریشنل تھنکنگ آ رہی ہو، جن کا ایسی سوچیں جن کا کوئی جو ہے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طرح کی جو جب سمٹمز ہونا شروع ہو جائیں، شو ہونا شروع ہو جائیں، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ فوراً سے وہ کاؤنسلر کے پاس جائیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، اور اپنے بچے کی کاؤنسلنگ فوراً سے کروائیں، یا وہ خود بچے کو بٹھا کے اس کے ساتھ کانفیڈنٹلی فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کر کے اس کے ساتھ ڈسکس کریں. امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں معلوم تھیں اور آپ کے بچوں کے اندر اس میں سے کوئی بھی ایک چیز یا 3 چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ریڈ الرٹ ہے کہ آپ فوراً اپنے بچے کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں اور اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروا دیں. کیونکہ اس سٹیج کے اوپر جو بھی اس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں، جو بھی بیہیورل چینجز ہوتے ہیں، اگر ان کو ٹائملی ٹریٹ نہ کیا جائے یا اگنور کر دیا جائے تو بچے کی پرسنالٹی کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کی اوور آل جو فنکشننگ ہوتی ہے، مینٹلی بھی، فزیکلی، ایموشنلی اور اسپرچولی بھی. یہ سب کیٹیگریز جو ہیں، سب ڈومینز جو ہیں، اس کی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اور اس کی مینٹل ہیلتھ امبیلنس ہو جاتی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور ہمیشہ ہماری طرف سے آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز آتی رہیں گی، جو نالج بڑھتا رہے گا. اور آپ ہمیں جو ہے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا کہ کون سی چیزیں اور ایڈ ہونی چاہیے، کہاں پہ لیکنگ ہے، کہاں پر امپرومنٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اور آبویسلی نہ میں پرفیکٹ ہوں نہ آپ خود پرفیکٹ ہیں. تو جاتے جاتے ایک بار پھر سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ اپڈیٹ بھی ٹائملی مل جائے. تھینک یو.